It's time to place ourselves in the warm and charming company of one of our favorite hosts, and he is Mr. Bharat Bhargav. His segment here on Salam India is called In Dialogue. This week, Mr. Bhargav is found alongside his guest, Dr. Abdullah, who is also a learned gentleman. Let's catch these two gentlemen in their dialogue. नमस्कार, I'm भरत भार्गव. वेलकम टू इन डायलॉग. जैसा मैंने आपसे पहले वादा किया है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस इन डायलॉग नुमा गुलदस्ते में हम हर बार मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ खूबसूरती के फूल लाएं. और जैसा कि मैंने आपसे पहले ये भी कहा है कि इन फूलों में गुलाब है हमारी सीरीज़ एंजॉइंग गज़ल. अब आपको तो मालूम है कि मेरे जज्बात शेर व शायरी के लिए क्या हैं, और मैंने कम फहम होते हुए भी कुछ उलझुल बातें इस मुताल्लिक करी हैं. लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि आइंदा मैं इस फील्ड के एक से एक अजीम शख्सियत को यहाँ पर न्योता दूंगा. तो आज मेरे साथ हैं एक शख्स जिनको कि शेर व शायरी के फील्ड में न सिर्फ यूएस में और कनाडा में मगर पूरी दुनिया में लोग जानते हैं. उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला. और मैं आपको उनका तारुफ तो क्या कराऊंगा, क्योंकि इन्होंने जितनी भी मुशायरे होते हैं उनकी सदारत या एमसी करी है, तो इसकी वजह से जो भी शेर व शायरी से निस्बत रखते हैं वो इनको अच्छी तरह से जानते हैं. इसलिए मैं सीधे इनको वेलकम करता हूँ. अब्दुल्ला साहब, सच ए प्लेजर टू हैव यू. खुश आमदीद. देखिए, मैंने इस प्रोग्राम का नाम दिया था, इस वाले सेगमेंट का, शेर व शायरी के मुहाफिज डॉक्टर अब्दुल्ला से गुफ्तगू. सो खुश आमदीद. बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव साहब. मैं दो बात का शुक्रिया. पहले तो ये कि आपने अपने शो में मुझे शामिल किया. दूसरा शुक्रिया ये कि आपने जो मेहरबान अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे तारुफ के लिए. लेकिन महाफिज का लफ्ज़ ज़रा भारी है. वो महाफिज या हिफाजत करने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला. हम जो हैं सेवक हो सकते हैं, दास हो सकते हैं. वैसे मैं बताऊं आपको, मेरा नाम अब्दुल्ला जो अरबी में, अगर मैं हिंदी में कहूं तो भगवान दास. बहुत तो अच्छा. भगवान दास जो है, जो आदमी जो दास होता है भगवान का, वो गॉड के तमाम क्रिएशंस और क्रिएशंस की जो क्रिएटिविटी है उनकी सेवा करना. दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग. तो अब्दुल्ला साहब, देखिए, कोई भी बेशकीमती जो चीज़ होती है जी, उसकी सबसे बड़ी खिदमतगारी यही हो सकती है कि उसकी हिफाजत की जाए, और वो आपने करी है. अब्दुल्ला साहब ने करीब 40 साल पहले एक बीज लगाया था जो अब एक बहुत बड़ा फल, फूल और साया देने वाला दरख्त बन गया है, जिसकी शाखाएं हज़ारों मील में फैल गई हैं. तो अब्दुल्ला साहब, मैं सबसे पहले उसी के बारे में आपसे कुछ थोड़ा सा दरियाफ्त करना चाहूँगा कि आपने जो अलीगढ़ अलमना एसोसिएशन स्टार्ट किया था, कुछ उस ज़माने का सा माहौल बताइए. क्या तो आपका मकसद था और किस तरह से वो शुरू हुआ था? देखिए, जो भी आपके दर्शकों में जो लोग भी 40 बरस से होंगे वाशिंगटन में, वो इस बात से सहमत करेंगे कि वाशिंगटन में उस वक्त जो अपनी देसी कम्युनिटी है बहुत छोटी थी, और जो लोग छोटे थे उसमें कोई सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं था, इधर उधर फैले हुए थे. तो अलीगढ़ वालों की एक आदत ख़राब है, जहाँ दो चार इकट्ठे हो जाते हैं वो अलीगढ़ एसोसिएशन बन जाती है. तो 1975 में 20-25 लोग थे हम. तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर हम 25 आदमी जो हैं, जब तक कोई कम्युनिटी नहीं होगी टू सपोर्ट अवर प्रोग्राम, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दाल चावल खा करके अपना चादर ओढ़ के सो जाएंगे. तो मुशायरा वाज यूज्ड एज ए टूल रियली कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें. और वो चूँकि पोइट्री हम लोगों के कल्चर में इतनी रची बसी है, तो पोइट्री के ज़रिए हमने ये कोशिश की कि लोग अपनी तमाम सरहदों को तोड़कर, जो चाहे वो सियासत की सरहद हो, मज़हब की सरहद हो, जाग्रफ़ी की सरहद हो, उन सरहदों को तोड़कर जो हमारा कॉमन हेरिटेज है या मुश्तरक कद्र या जो इंसानी रिश्ता है, उसके नाते हम एक छत के नीचे जुड़ सकें, मिल सकें. एंड दैट
واز بیسک آئیڈیا. اس میں بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ پوئٹری بھی فلورش کی, شاعر بھی فلورش کیے, لیکن دیٹ واز دی تھنگ. اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ واشنگٹن کے لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ ایک چراغ یہاں جلا, چراغ سے چراغ جلے, اور جلتے جلتے پورا امریکہ جو ہے وہ اس میں آج کے امریکہ میں جو دیسی کمیونٹی ہے اس کی کلچرل لائف میں کوی سمیلن اور مشاعرہ جو ہے دیٹ ہیز بیکم اے انٹیگرل پارٹ. اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ اگر کبھی بھی کسی دیانتدار شخص نے جو سب کانٹیننٹ سے آئے ہوئے لوگوں کے کلچرل اینڈ لٹریری آرگنائزیشن کی کوئی ہسٹری لکھی تو اس کے پہلے چیپٹر کی پہلی ہیڈنگ جو ہوگی دی علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن آف واشنگٹن ڈی سی ضرور ہوگی. ہم بہت ہی آپ کے اس بات کے لیے ہم ابلائجڈ کہ آپ نے وہ شروع کیا تھا. اور اب تو یہاں اتنے لوگ ہیں جو میرے جیسے سمجھ لیجئے کہ جو نہ صرف شعر و شاعری غزل سے عشق کرتے ہیں بلکہ اس کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ یہاں موجود ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سبجیکٹ پہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی. میں نے ایک بات چیت کہیں چل رہی تھی تو میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ غزل نظم سے تھوڑی سی کم درجے کی مانی جائے کیونکہ اس میں ہر شعر ایک مختلف سبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو میں آپ کو اپنا آبزرویشن جو کہ again based on very limited knowledge that I want to give is I see ghazal has this quality, but only you can confirm or elaborate on it, that I find that because it is each share has a different subject, it is so complete, call it message, philosophy, thought, and yet a play of words, weight, and just everything rolled into one. جیسے کہتے ہیں گاگر میں ساگر بھر دیا, وہ غالب صاحب کا ہے نا, رگوں میں دوڑنے پھرنے کہ ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے. اب ایسی بات سن کے سر دھننے کو من کرتا ہے. تو اب اس پہ بتائیے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ کیا آپ کی تھنکنگ, کیا آپ کا آبزرویشن ہے, بلکہ نالج ہے آپ کی. نالج آف یہ بہت بڑا سبجیکٹ ضرور ہے بالکل. اور اس میں کنٹروورسی, لیکن میں غزل کی بڑائی میں دو بات پہلے آپ کو کہہ دوں کہ ایک رشید احمد صدیقی تھے علی گڑھ میں اردو کے پروفیسر اینڈ کرٹک بہت مشہور اینڈ سٹائر لکھتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا غزل جو ہے اردو شاعری کی آبرو ہے. یہ بات. اور ایک شہزاد احمد صاحب جن کا بھی ڈیتھ ہو گئی, پاکستان کے کرٹک اینڈ پوئٹ, انہوں نے غزل کے بارے میں کہا کہ غزل ایک شطرنج کے کھیل کی طرح ہے جس میں امکانات کی کوئی حد نہیں. اٹ ہیز اینڈلیس پاسبلٹی. بیوٹیفل. بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا, بلکہ میں آپ کا ایک پروگرام آپ نے کیا تھا, اس میں بڑے پروفیسر کے انداز میں you brought lot of good points in that. Really I was impressed. Oh, thank you. And وہ جو ہے غزل being very compact, تو کمپیکٹنس کی وجہ سے کوئی بھی بات جو ہوتی ہے بہت ایلیوسیو ہو جاتی ہے. اشاروں میں آپ بات کرتے ہیں, تو جب اشاروں میں بات کرتے ہیں تو there is lot left to your imagination. جیسے آپ کسی کو چلمن کے پیچھے کھڑا کر دیجئے تو پورا جلوہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, تو you think about that beauty behind that چلمن. So اسی طرح سے لیکن غزل میں جیسے کہ ہر شعر, کوئی بھی پوئٹری میں ایک سبجیکٹ ہے, اس سبجیکٹ کو آپ ورڈز میں پرو دیتے ہیں. تو غزل میں چونکہ 4 یا 5 شعر ہوتے ہیں, ہر شعر ایک الگ الگ سبجیکٹ پہ ہے. تو ایکچولی ہر شعر جو ایک نظم ہے. کیا بات کہی. سو نظم کا صرف یہ کہ غالب نے بھی کہا تھا کہ بھائی غزل جو ہے اس میں وسعت نہیں اتنی کہ اپنے بیاں کے لیے کچھ اس طرح کا ہے, مجھے شعر نہیں یاد. نظم میں یہی بات ہے کہ اس کو اتنا ایکسپینڈ کرتے ہیں آپ سبجیکٹ کو. تو دونوں کی الگ الگ امپورٹنس ہے. جو بات آپ نے کہی, اصل میں جب یہ پروگریسو رائٹر موومنٹ شروع ہوا انڈیا میں, دیٹس دا ٹائم, بیکاز وہ ایک طریقے کا لٹریری ہپی موومنٹ کہہ لیجئے کہ جو اسٹیبلشڈ نارم تھے. اور ریزن اس کا یہ تھا کہ جو غزل ہے وہ کلائمیکس پہ پہنچی اس پیریڈ میں which was a feudal period. ایک تو قصیدے لکھے جاتے تھے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے, دوسرے انٹرٹینمنٹ کے لیے, لیکن
جیسا شہزاد احمد نے کہا کہ غزل ٹریولڈ اے لانگ ڈسٹینس. اب میر نے بہت سی باتیں, چونکہ میر نے ایسے بھی شعر کہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی. غالب صاحب, اب یہ سب جو ہے سینشوالٹی اس میں, نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی ہیں, جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں. اب یہ غالب ہیں, لیکن غزل ٹریول کر کے جب 20ویں صدی میں آتی ہے, 20ویں صدی کے لاسٹ 2 ڈیکیڈ میں, تو اس طرح کے شعر کہے جاتے ہیں کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. یا ایک صاحب کا شعر ہے کہ صاحب کہ مجھے تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. تو اٹ ہیز ٹریولڈ اے لانگ ڈسٹینس. لیکن بات وہی ہے کہ کمپیکٹنس ہی اس کی بیوٹی ہے. صرف پرابلم کیا ہوتی ہے, چونکہ ایک مضمون آیا, آپ نے ایک شعر کہہ دیا, وہ شعر کہنے کے بعد آپ کا میٹر فکس ہو گیا, آپ کی اینڈنگ جس کو ہم ردیف کہتے ہیں وہ فکس ہو گئی, جو رائم چیز کرتی قافیہ وہ فکس ہو گیا. تو آپ ایک دم بندش میں نئے نئے سبجیکٹ کو لا کے فٹ کرنا, وہاں پہ آ جاتی ہے آدمی کی کہ ہاؤ مچ یو آر ریئلی, آپ کے ایکسپیرینس کتنا ہے, اور اس کی وجہ سے پرابلم. بہت اچھا. تو پھر ایک اور بات ہے کہ کیونکہ صاحب ہمیں تو عبداللہ صاحب اردو سے بھی عشق ہے اور ہندی سے بھی پریم ہے, تو میں نے سنا ہے کہ اب جو علی گڑھ والے پروگرام کر رہے ہیں آپ لوگ, اس میں ایک کوی سمیلن اور مشاعرے کا ایک ساتھ ہونے والا ہے, اور ایک مشاعرہ ہونے والا ہے, وہ تو اینول ہے ہی. تھوڑا اس کے بارے میں بھی لوگوں کو علم دیں کہ کیسے وہ کیا تو انفارمیشن ہے اور کیسے وہ ایڈیشنل انفارمیشن پا سکتے ہیں. دیکھیے اردو ہندی کا تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے, لیکن میرے نزدیک جیسے ہندوستان میں ہندی ہماری راشٹر بھاشا ہے, اردو اس کی سگی بہن ہے. بالکل صحیح. اور ایکچولی ہوا کیا کہ سگی بہنیں 2 ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں پلی بڑھیں, یہ سب ہوا تو 2 الگ الگ کپڑے پہن لیے, ان کی اسکرپٹ الگ ہو گئی. بٹ یہ جو ابھی پہلے مشاعرے ہوتے رہے, ابھی پچھلے چند برس سے ہم لوگ جو انڈیپینڈنس ڈے کے ٹائم پر ایک کوی سمیلن مشاعرہ کرتے ہیں, تاکہ یہ دونوں لینگویج کے لوگ جو ہیں اور زیادہ جڑ سکیں. سو دیٹ از بینگ ڈن, اور وہ ہے اگست میں 24 تاریخ کو مشاعرہ, اور 28 ستمبر کو مشاعرہ, جو اینول مشاعرہ ہوتا ہے. کوی سمیلن از آن 24. Wonderful, and I hope lots of our viewers will take advantage of both of these events. I have been going every year that I'm here in Washington, I always attend. And Dr. Abdullah Sahab ڈاکٹر ہیں, ویسے یہ مریضوں والے ڈاکٹر نہیں ہیں, ان کی بیگم ڈاکٹر صوفیہ ضرور ہیں. یہ میتھمیٹیشین اور سائنٹسٹ ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے بچے اور گرینڈ چلڈرن سے مجھے ایک عید پہ ملنے کا موقع ہوا تھا, بڑے خوبصورت بچے. تو چلیے آج کی بات چیت یہیں ختم کرتے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ ان ڈائلاگ. انشاءاللہ پھر لائیں گے ڈاکٹر عبداللہ کو, اور پلیز وزٹ www.indialogue.net and you can write bharat bhargava@indialogue.net. پھر ملتے ہیں.